حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ یہ عظیم صحابی ہیں۔ غزوہ تبوک میں جو 3 صحابہ بڑے مخلص پکے ایمان والے پیچھے رہ گئے تھے اور ان کا قرآن میں سورہ توبہ میں ذکر ہے، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ تو ان کے بیٹے عبد الرحمن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد جب بوڑھے ہو گئے، نابینا ہو گئے، تو میں ان کا ہاتھ پکڑ کے جمعے کے لیے خاص طور پہ ان کو جامع مسجد میں لے کے جاتا تھا، مسجد نبوی۔ تو وہ جب جمعے کی اذان سنتے تھے، جب بھی جمعے کی اذان زندگی بھر ان کا معمول تھا، ترحم علی اسعد بن زرارہ، ترحم علی اسعد بن زرارہ، اسعد بن زرارہ کے لیے وہ اللہ سے رحمت کی اپیل کیا کرتے تھے، درخواست کیا کرتے تھے، اے اللہ اسعد بن زرارہ پہ کروڑ رحمت نازل فرما۔ تو میں یہ بڑا عرصہ یہ سنتا رہا، تو ایک دن میں نے پوچھا، ابا جان یہ جب بھی آپ جمعے کی اذان سنتے ہیں تو آپ اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے لیے رحم کی دعا کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا، بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف نہیں لائے تھے، اور ہم یہاں مسلمان ہو چکے تھے۔ یہاں مبلغین اسلام مصعب بن عمیر، عبداللہ بن ام مکتوم یہ تشریف لا چکے تھے اور ہم مسلمان ہو چکے تھے۔ تو سب سے پہلے اسعد بن زرارہ نے ہمیں بنو بیاض قبیلہ کے جو حرہ ہے ان کا، یعنی ایک میدان تھا، ایک تالاب تھا، تو اس کے پاس ایک ہموار زمین تھی، سب سے پہلے انہوں نے ہمیں وہاں جمعہ پڑھایا، سب سے پہلے ہم نے ان کی ابتدا میں جمعہ پڑھا۔ تو میں جب بھی جمعے کی اذان سنتا ہوں اور جمعہ جب میں ادا کرنے آتا ہوں تو مجھے ان کی یاد آ جاتی ہے اور میں ان کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہوں۔ تو یہ گویا سبق ہے کہ جو انسان اسلام کے اندر کوئی بھی نیک عمل جو دین اسلام سے ثابت ہو، اس کی پہلی اینٹ بنتا ہے، بنیاد بنتا ہے، اور لوگ اس کی دیکھا دیکھی پھر اس عمل کو آگے بڑھاتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیشہ اللہ کی رحمتیں جو ہیں اس کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ہم اس موقع پہ اپنے ان دونوں بزرگوں کے لیے محترم سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس کام کو بڑی لگن کے ساتھ اس وقت آگے بڑھانے کی کوشش کی جبکہ ابھی اس کے امکانات ایسے تھے کہ یہ کیسے چلے گا، لیکن اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ تھا، ان کی نیت میں اخلاص تھا اور عزم تھا ان کا، تو اللہ مالک الملک نے اپنے فضل سے اس کام میں بڑی برکت فرمائی۔ اب یہ اللہ کی توفیق سے پیغام ٹی وی جو ہے ایک تناور درخت بن چکا ہے اور یہ دنیا کے کونے کونے میں قرآن و سنت کا پیغام پہنچا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ نہیں کہ صرف وہی، اس وقت جو ہمارے امیر محترم ہیں جناب سینیٹر حافظ عبد الکریم صاحب حفظہ اللہ، اور اسی طرح قاری صہیب احمد صاحب میر محمدی حفظہ اللہ جو وائس چیئرمین ہیں، اور اسی طرح دیگر ان کے رفقاء، الحمدللہ یہ ان کے ساتھ بھی کام کرتے رہے اور اب یہ ذمہ داری ان کے کندھوں پہ آئی ہے۔ لیکن یہاں جو تقریب ہو رہی ہے یہ اللہ کے فضل سے سیالکوٹ میں پہلی تقریب تھی اور اس کے بعد یہ مسلسل ہوتی رہی، جس کی وجہ سے اللہ کے فضل سے پیغام ٹی وی کے بڑے بڑے پروجیکٹ جو کروڑوں کی مالیت جن کی تھی، وہ آپ حضرات کے نیک جذبوں نے ان منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔